میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد مقدس کلام پاک، مقدس نبی کی مقدس حدیثوں کی کتاب کی مقدس ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا آپ کے سامنے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے آقا سید کونین سے محبت کرنے والوں، آؤ آؤ پہلے میں اپنے آقا کی شان بتاؤں۔ میرے نبی مکرم کو اللہ نے کل کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی سیرت کی طرح کائنات میں کسی کی سیرت نہیں ہے، کائنات میں میرے نبی کی صورت کی طرح کسی کی صورت نہیں ہے۔ اس لیے صورت اس لیے نہیں ہے کہ کائنات میں میرے مصطفیٰ کی طرح کسی کو اللہ نے بنایا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے سوالات نبی جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف لائے، مگر کوئی نبی ایک بھی اللہ کے نبی کی طرح، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی طرح آیا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کوئی بنایا نہیں ہے۔ اب آؤ بات اس مدینے کی کریں کہ جس مدینہ میں آمنہ کے لال تشریف فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس مدینے میں آمنہ کے لال تشریف فرمائے، حضرات مہمہ مساجد ہر وقت کی نماز میں صبح شام 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازوں میں تقریباً یاد کرتے، دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر آتے دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اسی مدینے میں میرے آقا سید کونین کا مزار پرنوار ہے، اسی مدینے میں میرے آقا کی قبر پرنوار ہے، میرے نبی کی قبر منور ہے۔ آقا حضور سید کونین کے دیوانوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے آقا سید کونین ارشاد فرماتے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، او میرے کلمہ پڑھنے والوں، او مجھ سے پیار کرنے والوں، سنو سنو، جس نے میرے مدینے میں آکے جس نے دور و دراز کا سفر کیا، جس نے دنیا بھر میں زندگی کاٹی، چاہے کسی حال میں بھی کاٹی ہے، لیکن میرا پیار دل میں رکھ کے آیا ہے، میری محبت دل میں لے کے آیا ہے، تو میرے دیوانوں، میرے چاہنے والوں، میرے مستانوں، غلاموں، سنو سنو، میں تمہارا آقا، میں تمہارا نبی، میں اللہ کا پاک پیغمبر فرماتا ہوں، ایک بار زندگی میں آ جاؤ، میری قبر کی زیارت کر کے چلے جاؤ، تمہاری شفاعت میرے اوپر واجب ہے، تمہارے لیے شفاعت آمنہ کا لال کر کے تمہیں رب کی بارگاہ میں بخشوائے گا۔ وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت نوح علیہ السلام کا دور ہے، نوح علیہ السلام کا دور ہے، نوح علیہ السلام کی امت کے لوگوں نے جناب پاک پیغمبر نوح علیہ السلام کو ستانا شروع کیا، پریشان کرنا شروع کیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے دعا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ گئے، رب قدیر کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے، ربا آسمان سے عذاب نازل فرما، انہوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، بڑا پریشان کیا ہے، بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ مجھ پہ ڈھائے، او میرے رب قدیر آسمان سے عذاب نازل کر اور انہیں نیست و نابود فرما دے۔ اللہ رب العزت نے طوفان بھیجا، آسمان سے پانی برسا، اللہ رب العزت نے پانی کو برسایا، طوفان نوح آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا دور ہے، جناب حضرت نوح علیہ السلام، آدم ثانی جن کا لقب ہے، جنہیں حضرت آدم علیہ
السلام کا ثانی کہا گیا ہے۔ خانہ کعبہ جناب آدم علیہ السلام کے دور میں بنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے پہلا انسان جناب آدم علیہ السلام ہے۔ خانہ کعبہ منہدم کر دیا گیا، خانہ کعبہ کی دیواریں سب ختم ہو گئی۔ طوفان نوح علیہ السلام کا آیا، نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد میں کشتی کے لیے رب نے حکم فرمایا۔ میں تیرے میرے نبی کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی کو اللہ نے کتنا نوازا ہے۔ جب مصطفیٰ کو نوازا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کے غلاموں کو کتنا نوازا ہوگا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے صدقے میں غلاموں کو اللہ نے کتنا نوازا ہوگا بھی آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ طرف کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور جی لگا کر بولیے یا رسول اللہ، اور طرف کے بولے یا رسول اللہ۔ یا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، خانہ کعبہ منہدم ہو گیا، خانہ کعبہ کی دیواریں ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہو گیا، او میرے پاک پیغمبر کشتی بناؤ۔ کشتی میں دریا جب پانی جاری ہوگا، جب پوری دنیا میں پانی پانی ہو جائے گا، پھر اس کشتی میں تم سوار ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والے، اپنے ساتھیوں، اپنے امتیوں کو لے کے، وفاداروں کو لے کے کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی میں سوار ہوئے، کئی دن ہو گئے، کشتی اندھیری کھٹا ٹوپ اندھیری اندھیری کوٹری ہے۔ میرے آقا سید کونین کے کلمہ پڑھنے والوں سنو سنو، جناب حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے جو کشتی میں بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، او اللہ کے نبی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے دن کب آتا ہے، رات کب ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے رات کب ہوتی ہے، دن کب ہوتا ہے۔ اللہ کریم سی بارگاہ میں آپ تب کے پیارے محبوب ہیں، دعا کریں رب قدیر کوئی نشان دہی فرما دے، اللہ رب العزت کوئی نشانی بنا بیان کرے تاکہ اس سے پتہ چل جائے، اللہ کوئی پہچان بھیج دے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اب دن ہے، اب رات ہو گئی ہے۔ اتنا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، ان کی امت کے لوگوں نے آگے عرض کرنا تھا، رب قدیر کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ گئے دعا کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ جناب نوح علیہ السلام کے ہاتھوں کا اٹھنا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام نے کہا ربا بات میری تو کچھ نہیں ہے، بات میری تو کچھ نہیں، میں نے تجھے ایک منوانے کی کوشش کی ہے، تیری وحدانیت کا اقرار میں نے کیا ہے، او پروردگار میں نے اعلان کیا ہے اللہ ایک ہے، اسے میں نے کہا اللہ کا رسول ہو، مجھے رسول مانو۔ پروردگار بات میری عزت کی نہیں ہے بلکہ تیری توحید کی بات ہے، تو ایک ہے، تو سب سے طاقتور ہے، تو سب سے زیادہ عزت والا ہے، تو سب سے زیادہ قوت والا ہے۔ رب قدیر میری امت نے مجھ سے سوال کر دیا ہے، اس اندھیری کوٹری میں، اس اندھیری کشتی میں پتہ نہیں چلتا ہے رات کب ہو جاتی ہے، دن کب ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے آسمان سے جناب حضرت جبرائیل کو حکم دے دیا، بولے یا رسول اللہ، مزہ آئے گا انشاءاللہ، بڑی اچھی بات بیت کرنے جا رہا ہوں، بولے یا رسول اللہ۔ اللہ کریم نے جناب حضرت جبرائیل، حضرت جبرائیل سید الملائکہ کو حکم ہوا، وہ میرے ملائکہ کے سردار جناب جبرائیل، جاؤ نوح علیہ السلام کی کشتی میں دو ہیرے لے جاؤ، دو موتی لے کے جاؤ اور پہچان کر کے آنا، کشتی کے دو کونوں پہ ان دو موتیوں کو رکھنا ہے، دو موتیوں کو رکھنا ہے۔ یہ بات کسی کے باپ کی نہیں، یہ بات تیرے میرے نبی رسول پاک کی بات ہے، یہ بات کسی اور کی نہیں، یہ بات رسول پاک کی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے آقا کی الفاظ سنو، میرے آقا سید کونین فرماتے ہیں جناب نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں سید الملائکہ سدرہ کے مکی طائر صدرہ بلبل صدرہ روح الامین حاضر ہوئے۔ آنے کے بعد میں کہا او اللہ کے پاک پیغمبر، یہ داہنی جانب والا جب موتی چلے گا سمجھ لینا دن ہو گیا ہے، اور بائیں جانب والا جب موتی چلے گا سمجھ لینا رات ہو گئی ہے۔ او لوگو میرے نبی کونین کا کلمہ
کلمہ پڑھنے والوں سنو سنو، میرے آقا فرماتے نوح علیہ السلام کی امت کے لیے جب اندھیری کوٹھری آئی، جب کشتی آئی، بات جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں وہ دیکھو، محبت کے ساتھ بولو یا رسول اللہ۔ میرے آقا سید کونین فرماتے نوح علیہ السلام کی امت کو اللہ نے دو موتی عطا فرمائے جنہوں نے ان کی کشتی میں اجالا کر دیا، اور اللہ کریم نے مجھے بھی دو موتی عطا فرمائے رسول اللہ، میری امت کو بھی اللہ کریم نے دو موتی عطا فرمائے ہیں۔ آقا حضور وہ دو موتی کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے میرا امتی جب پڑھ کے جاتا ہے لا الہ الا اللہ، میرے آقا فرماتے میری امت کا ایک موتی، میری امت کا ایک موتی ہے لا موتی ہے محمد رسول اللہ۔ جب قبر انور میں میرا امتی جائے گا، رب کریم کے فرشتے آئیں گے، کچھ نہیں کہنا سوال کے جواب میں کہنا ہے نبی کی محبت والا کلمہ لے کے آیا ہوں۔ جب قبر میں جائے گا میرے کلمے کو لے کے جائے گا، اللہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں موتیوں سے اجالا کرتا ہے، میرے امتی کی قبر میں کلمہ پڑھنے سے اجالا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے امتی کی قبر میں کلمہ پڑھنے سے اجالا کر دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ سب سے اولا میں کیوں نہ کہوں، سب بولے حضور کے نام پہ، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ میرے نبی کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، عجب عجب طریقے کے لوگ جملے بول رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے یہ جملہ بھی نیپال میں رمضانوں سے پہلے جب بولا تھا، پورے مجمع میں ہنگامہ برپا تھا۔ میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ آج جو نارندی، آج یہ منحوس، یہ خبیث میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ شاید تمہیں پتہ نہیں حضرت عمر فاروق اعظم اگر اس دنیا میں ہوتے، لیکن حضرت عمر دنیا میں نہیں ہے، مگر رب کی بارگاہ میں بار بار گزارش کرتے ہوں گے، او خالق کائنات اپنے محبوب کے غلام عمر کو ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، جتنے تیرے محبوب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں سب کی گردنیں قلم کر کے عمر آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر اپنی قبر میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوں گے، پروردگار ایک بار عمر کو بھیج دے، پھر دنیا سے کفر کا صفایا ہی کر دیا، پھر دنیا سے کفر کا صفایا کر دوں گا۔ بھی لعنتی ایک اور بولی، ایک ملونہ اور بولی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نپور شرما۔ میں کہتا ہوں اس کو نپور شرما، وہ ہے نپور، اس لیے کر رہی ہے لوگوں کے دلوں میں خرافات۔ وہ نپور نہیں، وہ نپور ہے۔ اس نپور نے کہا، پاکھنڈی نے حضور کی شان حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بولی، ابے جانور تجھے پتہ نہیں کہ ہمارے نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ میں بتاؤں تجھے حضور نے اتنی شادی کیوں کی ہے؟ جی لگا کر بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور طرف کے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اور حضور جو کام کرتے تھے وہ اپنی مرضی کا نہیں کرتے تھے، جو کرتے تھے وہ اللہ اور اللہ کی مرضی سے کام کرتے تھے۔ جو بات ہوتی تھی حضور کی، وہ بات حضور کی ہوتی تھی، لیکن اصل میں کہاوت اور حکم اللہ کا ہوتا تھا۔ زبان مصطفیٰ کی ہوتی تھی، مگر قانون پروردگار کا ہوتا تھا۔ میرے آقا نے 18 بیویوں سے شادی کی، لیکن حضرات اس نے کہا کہ 9 سال کی بی بی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے، جب آپ کی عمر 9 سال کی تھی تو سرکار سید کونین نے ان سے شادی کی 53 سال کی عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 53 سال کی۔ اور جب حضور کی عمر 40 سال کی تھی، حضور کی عمر جب 25 سال کی تھی، تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور نے پھر 40 سالہ بیوہ کو اپنے گلے سے لگایا، یہ نہیں دیکھا۔ حضور کے ہر کام میں حکمت ہے، حضور کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ کے نبی سید کونین نے جتنے
جتنی بھی شادیاں کی سرکار کی، ایک حضرت عائشہ کو چھوڑ کر جتنی بھی بیویاں ہیں حضور کی، وہ عالم نہیں، وہ عالم نہیں کوئی بی بی حضور کی، مگر حضرت عائشہ کی حدیث کی کتابیں پڑھی ہم نے، جو جس کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے، جو جس کے بارے میں کسی کے پاس رہا، اس کے بارے میں نالج ہے اس کو، تب وہ بولے، اس کو تو قاعدے کی بات ہے، اور بغیر سوچے سمجھے کوئی اگر بولتا ہے تو غصہ آنا چاہیے۔ آج ہم حضور کے جلسے میں سننے نہیں آ رہے ہیں، مگر کوئی محفل کی بات آ جائے، کوئی حضور کی شان کی بات آ جائے، گردن کٹا دیں گے۔ کیا تو حضور کے نام پہ گردن کٹائے گا جب حضور کی محفل میں نہیں آنے کو تیار ہے؟ مگر ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے ایمان والوں کا کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، نام نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ، نام نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، نام نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور کی شان میں گستاخی کی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں اس نے گستاخی کی ہے۔ حضرات حضور کی جتنی بیویاں ہیں ان کی عمریں بڑی بڑی تھی، کوئی 40 سال، کوئی 35 سال، کوئی 50 سال، اس طریقے سے لمبی لمبی عمریں، لیکن جب عمر انسان کی لمبی ہو جاتی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا ذاکر صاحب پیلی بھیتی تشریف لا چکے ہیں، اور مولانا سیف رضا صاحب، مولانا سیف رضا تحسینی صاحب تشریف لا چکے ہیں، رضوان جمالی صاحب بھائی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ لوگ ان کے بہترین اور اچھے عمدے بیان سماعت کریں گے، جی لگا کر بول دیں یا رسول اللہ۔ اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، میں بتانا چاہتا ہوں، بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ ہاں کوئی اگر سوال کرے نا، اس سوال کا حل، ابھی بات یہ اٹھی ہی ہے، ان ملعونہ بولی ہے حضور کی شان میں، ایسی بات بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ نے بھی ذہنوں میں بھی آپ کے نہیں آئی ہوگی، جی لگا کر بول دیں یا رسول اللہ، اور طرف کے بول دیں یا رسول اللہ۔ تو حضور کی جو بیویاں تھیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر جتنی بیویاں ہیں حضور کی، ان کی عمریں بڑی بڑی تھیں، اور یہ انسان کی فطرتی تقاضا ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو تھوڑی تھوڑی بھولنے کی بیماری بھی ہو جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی بھولنے کی بیماری بھی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں کہ حضور کی بیویاں بھولتی تھیں، مگر ایسا ہے انسانی جب بشری تقاضا ہوتا ہے تو اس کا اثر کچھ پڑتا ہے، اور اچھا عورتوں کی عقل بمقابل مردوں کی کچھ کم ہوتی ہے۔ اللہ کے 1.25 لاکھ نبی تشریف لائے، اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی سید کونین کے صحابہ بھی 1.25 لاکھ، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں۔ تو حضرات حضور کی جو بی بی حضرت عائشہ صدیقہ ہم مومنوں کی ماں ہیں، ان کی عمر 9 سال یہ جو بتائی، تو اتنی کم عمر میں حضور نے شادی کیوں کی؟ اس لیے کہ جب کم عمر ہوتی ہے تو انسان کا موڈ بالکل فریش ہوتا ہے، انسان کا موڈ فریش ہوتا ہے، اور میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے اس لیے رب کے پیغام پہنچانے کے لیے،
بولیے تڑپ کے بولیے یا رسول اللہ. بات جتنی آگے بڑھے گی انشاءاللہ آپ کو مزہ آتا رہے گا. جی لگا کر بول دیں یا رسول اللہ. حدیثوں کی کتابوں میں ہم نے پڑھا کیونکہ حضور چاہتے تو ایک ہی حضور کے صحابی بھی تو بیان کر سکتے تھے حدیثوں کو, مگر حضور کی حدیث ایک نہیں, حضور کا فرمان ایک نہیں, کروڑوں اربوں کی تعداد میں میرے نبی کے فرمان ہیں. میرے نبی کی زندگی کو دیکھا سرکار صدیق اکبر نے تو کسی نے سرکار صدیق اکبر نے آنکھ کو دیکھا تو آنکھ کا جمال بیان کر دیا. سرکار جناب حضرت ابو ہریرہ نے سرکار کے دندان مبارک کو دیکھا تو دندان مبارک کو بیان کر دیا. حضرات کسی نے اگر کسی ایک صحابی نے سرکار کے کسی بھی عضو کو اگر بھول گئے تو دوسرے صحابہ نے اس کو بیان کر دیا. کوئی ایک صحابی سرکار کی اگر عظمت کسی طریقے سے بیان کرنے کو بھول گئے دوسرے سرکار کے صحابی نے بیان کر دیا. بس یوں ہی سمجھیے کہ سرکار کی اتنی بیویاں ہیں جو تو وہ سرکار کی بیویاں سرکار کے عورت زیادہ مرد کے اور سرکار کے صحابہ کے اور سرکار کی بیویاں زیادہ قریبی تھی حضور کے. اس لیے سرکار کی زندگی کو بیان کرنا تھا تاکہ امت کو بڑی آسانی کے ساتھ پتہ چل جائے کہ آمنہ کے لال رہتے کیسے تھے, مصطفیٰ کھاتے کیسے تھے. جس کو حضرت ام حبیبہ اگر بھول جائیں تو اس کو حضرت عائشہ بیان کر دیں. جس کو حضرت میرے نبی سید کونین کی پیاری بیویاں اور جو بڑی بڑی بیویاں عمر والی تھی وہ بھول جائے. جب ساری بیویوں کے ذہن میں جو بات نہ آئے تو کم عمر والی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کے ذہن میں وہ بات آ جائے تاکہ پوری دنیا کو پیغام اسلام پہنچ جائے. اس لیے حضور نے کم عمر کی بیوی سے شادی کی اور یہ سرکار نے اپنی مرضی سے نہیں کی بلکہ رب کا پیغام آیا کہ محبوب تم شادی کرو, تب اس کے بعد میرے مصطفیٰ نے شادی کی ہے. وہ نپور سرما نپور نکال رہی, نپور وہ انشاءاللہ گھس گئی. اور ہمارے آقا کے کلمہ پڑھنے والے اور یہ جو جتنے بھی لوگ بکواس کر رہے ہیں یہ حضور کی شان کو مٹا نہیں رہے بلکہ ہمارے آقا سید کونین کی عظمت کا پرچار کر رہے ہیں, پرچار کر رہے ہیں. یہ لاکھوں کی تعداد میں کبھی مسلمان جمع نہیں ہوتا لیکن آج جتنا مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی زیادہ بڑھ چڑھ کر مسلمان حضور کا نام لے کر اپنے سینوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا مدینہ بنا. ہر طرف دیکھو آج حضور کی شان بیان ہو رہی ہے. حضور کی شان اللہ جسے چاہتا ہے لیکن یہ ذہن اور سمجھ اور سوچ پیدا کرو. میرے عزیزو حضور سید کونین ارشاد فرماتے ایک بات جی لگا کر محبت کے ساتھ بول دیں تو میں بتا دوں آپ کو. جی لگا کر بول دیں یا رسول اللہ. میرے آقا سید کونین کا کلمہ پڑھنے والوں, میرے نبی سے پیار کرنے والوں, میرے آقا سید کونین کے پیارے صحابی جناب حضرت انس بن مالک میرے آقا کی بارگاہ میں ایک دن تشریف فرمائے اور جناب حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے بھی تشریف فرمائے. میرے آقا کی بارگاہ میں گفتگو ہو رہی ہے. اچانک آقا کریم سید کونین کے دست حضرت سید کونین کے دروازے پہ دستک باہر سے آئی, باہر سے آواز آئی دروازہ کھولا جائے. میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے انس بن مالک, او میرے یار دروازہ کھولو. دروازے پہ وہ شخص کھڑا ہے جس کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا, جس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. میں صرف قصہ اور کہانیاں بیان کرنے نہیں آیا ہوں, اللہ کا شکر ہے میں اس میں کا مول بھی نہیں ہوں جو قصہ و کہانیاں اور چٹکلے بازی کی جائے. چٹکلے بازی کے لیے ہمارا اسٹیج نہیں. وقت گزر گیا چٹکلے سناتے ہوئے, وقت گزر گیا کہانیاں کبیتا سناتے ہوئے. اب بات ہے حضور کا پیغام پہنچانے کی. حضور کی زندگی بیان کرو, حضور کی سیرت بیان کرو, تب پتہ چلے گا کہ حضور کی شان کتنی ہے. میرے آقا کی شان تو یہ کہ ایک بار حضور سید کونین تشریف فرماتے اپنے نبوت والے بستر پہ میرے مصطفیٰ کریم باہر تشریف لے گئے. باہر جب حضور تشریف لے گئے تو ایک بلی آ کر حضور کے بستر نبوت پہ لیٹ گئی. جب بستر پہ آ کر لیٹی تو بلی کو آ کر نیند آ گئی. جب نیند آئی تو میرے نبی باہر سے تشریف لائے. میرے آقا, اور یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں, یہ امریکہ کا ایک ڈاکٹر لکھتا ہے, ڈاکٹر جو مسلمان نہیں کافر ہے, کافر جس نے حضور کا کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اسی دن سے مسلمان ہوا ہوں جب سے میں نے مسلمانوں کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی کہ جس محمد کی سیرت کا, جس کی عادت کا, جس کو جانوروں کے نیند
نیند کا اتنا خیال ہو تو پھر اس محمد کی پھر امت پہ کتنی مہربانی ہوگی، امت پہ کتنی مہربانی ہوگی، وہ نبی پھر امتوں پر پھر مسلمانوں پر انسانوں پہ کتنا رحم دل ہوگا۔ حضرات حضور تشریف لائے تو دیکھا کہ بلی سو رہی ہے، میرے مصطفیٰ نے جب دیکھا پہلا قدم پہنچا نبوت والے حجرے میں، اور نبوت والے حضور کے مبارک بستر پہ بلی سو رہی تھی، حضور فوراً واپس الٹے کرم تشریف آہستہ آہستہ آ گئے، اس لیے تاکہ بلی کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ جو نبی ایک بلی جانور کی نیند میں خلل ہونا گوارا نہ کرے، وہ نبی کب گوارا کرے گا کہ اس کا امتی جہنم میں جل جائے؟ کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ مگر میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی سے پیار کریں، ہم پیار صرف زبانی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا نماز پڑھو تو نماز پڑھو، روزہ رکھو تو روزہ رکھو، برائیوں سے بچتے رہو تو بچنا چاہیے۔ بات چل رہی تھی، میرے نبی نے فرمایا انس دروازے پہ وہ شخص ہے، دروازے پہ آج ہمارے دل اتنے بیکار ہو گئے، ہمارے دل اتنے بیکار ہو گئے، ہمارے دلوں میں خرافات ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں اتنی ہو گئی، ہماری سوچیں ہماری سمجھ اتنی گندی ہو گئی کہ سوچتے سمجھتے نہیں گندی سمجھ لے لیتے ہیں۔ لیکن جب دل میں سمجھ اچھی ہوتی ہے، سوچ اچھی ہوتی تو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا وہ شخص ہے دروازے پہ جس کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ پھر حضور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا، وہی وقت تھا دوپہری کا، وہی ٹائم تھا، اتنا ہی وقت ہو رہا تھا کہ پھر وہی کی دستک دی گئی دروازے پہ۔ پھر دستک دی، حضور نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ بغیر جنت بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت انس فرماتے تیسرا دن پھر گزرا، جب تیسرا دن گزرا تو حضرت انس کہتے ہیں کہ بیٹھے کے بعد چلے گئے وہ حضور کے صحابی۔ اب ہم نے سوچا کہ حضور نے فرمایا آخر کار ہم دیکھیں تو صحیح کہ کون سا اتنا اچھا عمل ہے اس شخص کا کہ حضور نے اس کے لیے فرمایا بغیر حساب و کتاب کے اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ دیکھیں تو صحیح، بات بس 2-3 منٹ کی ہے، گفتگو ختم ہو رہی ہے، جی لگا کر بول دیں یا رسول اللہ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے مشورہ کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر اور انس نے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرا دل نہیں مانا، میں نے کہا میں ان کے ساتھ پیچھے پیچھے جاتا ہوں، پیچھے پیچھے جاسوسی کے طور پر چلے گئے۔ جب پہنچے ان کے گھر تو حضور کے صحابی جو آئے تھے جنہوں نے دستک دی تھی ان کے دروازے پر وہ خود بھی گئے اپنے گھر پر، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے پیچھے میرے ساتھ کیوں آئے ہیں؟ بولے میں آپ کے گھر اس لیے آیا ہوں، مہمان ہوں، آپ مجھے اپنے گھر 2-3 دن کے لیے مہمانی کے لیے رکھ لیجئے۔ تو حضرت انس سرکار کے ان صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے وہ کہتے ہیں کہ گھر میں لڑائی وغیرہ ہو گئی ہے، کیا جھگڑا ہو گیا ہے جس کی بنیاد پر آپ میرے گھر رکھتے ہیں؟ آپ کا گھر نہیں؟ بولے آپ یوں ہی سمجھ لیجئے۔ کیا کہا؟ بولے آپ یوں ہی سمجھ لیجئے، اپنی زبان سے نہیں کہا بلکہ آپ جو سمجھ رہے ہیں دماغ میں بس وہی سمجھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ کہتے کہ بہرحال میں رک گیا۔ جب میں رکا تو میں نے دیکھا کہ شام کا ٹائم ہوا، کھانا کھلایا انہوں نے، کھانا کھانے کے بعد میں پھر اس کے بعد جب وہ بھی سو گئے میں بھی سویا عشاء کی نماز کے بعد۔ اب میں اٹھ گیا تہجد کی نماز کے بعد، میں دیکھتا رہا کہ وہ شخص جس کے لیے جاسوسی میں میں آیا ہوں کہ اس کے اعمال کیا ہیں، یہ عمل کون سا کرتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ سننے کا مقام ہے حضرات، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس پر عمل کر کے ہمیں دنیا سے جانا ہے، اس لیے کہ ہم نے کلمہ غیرے کا نہیں پڑھا بلکہ کلمہ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار کا پڑھا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد جب میں بھی سویا وہ بھی سوئے، پھر میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ تو سوتا ہی سوتا چلا گیا۔ پھر فجر کی نماز کے لیے میں اٹھا، فجر کی نماز کے لیے اٹھا، میں لمبی تسبیح اس تہجد کی نماز کے بعد پڑھتا رہا، کافی رات تک میں درود و وظائف پڑھتا رہا، اوراد و وظائف میں نے پڑھے۔ میں نے اسی طریقے سے 3 دن 3 راتیں گزاری۔ اب گزارنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس نے نہ تو کوئی ایک کھجور کا کوئی ٹکڑا بھی صدقہ کیا، نہ اس نے ایک پیسہ خرچ کیا، نہ اس نے بہت لمبی عبادت کی، نہ اس نے کوئی تسبیح و تحلیل کی رات میں۔ میں دیکھتا رہا کہ عشاء کی نماز پڑھتا اور صبح تک سوتا رہتا، پھر فجر کی نماز بس پڑھ دیتا، اتنا کرتا تھا وہ شخص۔ مگر میں نے دیکھا کہ جب یہ بات ہو گئی، میں 3 دن کے بعد میں نے کہا بھائی میں اجازت چاہتا ہوں، آپ نے بڑی مہمان نوازی کی، آپ کا بڑا شکریہ ہے، آپ نے مجھے اچھا نوازا، اچھا کھلایا۔ مگر میں بولے آپ کس لیے آئے تھے؟ اب وہ پوچھتے ہیں، بولے میں آپ کس لیے آئے تھے؟ بولے بس یوں ہی چلا آیا تھا۔ بولے میں اس لیے آیا تھا کہ حضور
حضور نے فرمایا ہے کہ یہ جو دستک دی آپ جب دستک دیتے تھے ہم اندر حضرت انس بن مالک اور میں حضور کی بارگاہ میں آپ کو بیٹھے ملے 3 دن. بولے ہاں آپ بیٹھے ملے. تو بولے جب آپ بیٹھے ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے آپ دستک دیتے. حضور فرماتے یہ وہ شخص آیا ہے دروازے پہ جس کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. میں یہ جاسوسی کرنے آیا ہوں, میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ آپ نے کون سا عمل ایسا کر رکھا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تمہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا سنا بولے بات کیا ہے, اب ٹھیک ہے میں آپ جاتا ہوں. بولے مگر جاتے جاتے ایک بات یہ بتا دو کہ عمل کون سا ہے. بولے عمل کچھ نہیں, بس بات یہ ہے اگر تم پوچھنا چاہتے ہو جب میں شام کو سوتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد تو اپنے دل پر نظر ڈالتا ہوں تو میرا دل واٹس ایپ پہ نہیں لگا ہوتا ہے, میرا دل فیس بک پہ نہیں لگا ہوتا ہے, میرا دل کسی کے ساتھ کینہ نہیں کرتا, میرے دل میں کسی کے لیے چغلی نہیں ہوتی ہے, میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہوتا ہے. بلکہ جب میں شام کو سوتا ہوں تو کینہ حسد دنیا کی بری باتوں کو ختم کر کے سوتا ہوں. جب میں جاگتا ہوں اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں تو پھر میں اپنے دل کو صاف و شفاف کر کے اٹھتا ہوں. میرے دل میں جلن حسد کچھ نہیں ہوتا ہے. اسی بنیاد پر اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابی تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جاؤ گے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, آج لے ان کی پناہ, آج لے جی لگا کر بول دیں یا رسول اللہ اور بول دیں سبحان اللہ. آج لے ان کی پناہ مدد مانگو سے تھوڑا لہرہ آ جائے, جی لگا کر بول دیں یا رسول اللہ. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گیا. مدینے والے سے پیار کر کے جاؤ. دنیا کے لوگ جو تمہاری قبرستان کی طرف تمہاری ڈولی اٹھا کے 4 آدمی لے کے جاتے ہوں گے تو ہر ایک انسان کہے گا یہ وہ جا رہا جس کو اللہ کے رسول نے بھی پیارا بتا دیا ہے, جس نے دنیا میں کبھی کسی کی تکلیف کسی کو نہیں دی, کسی کو پریشان کر کے نہیں گیا ہے, بلکہ یہ گیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. اللہ رب العزت میرے کہنے میں آپ کے سننے میں لغزشیں خامیاں ہو گئی ہوں. حضور کے صدقے میں پروردگار معاف فرمائے. تمام لوگ ایک بار کلمہ شریف کا ورد کر لیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم لوگ ایک بار توبہ کریں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. رہا گلشن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی تو پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.